الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور علامہ صاحب، ان کا شکریہ، انہوں نے ایک مرتبہ پھر ہمیں جو ہے اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا۔ تو جیسا کہ ماہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ ہے اور 10 رمضان المبارک حضرت حدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، تو اس حوالے سے علامہ صاحب سے ہم گفتگو کریں گے، ان سے کچھ سوالات کے جوابات لینے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے جو سننے والے ہیں، ناظرین دیکھنے والے ہیں، یہ ان سوالات کے جوابات کو سن کر حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسلام کے اندر مقام، آپ کی شان، اس کے ذریعے جو ہم وہ اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں علامہ صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ، آپ نے ایک دفعہ پھر اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا فرمایا۔ علامہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ 10 رمضان المبارک ہے، حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، تو اس حوالے سے یہ بتائیے گا کہ حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسلام کے اندر مقام کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی یہ شان ہے جی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی حیات میں دوسرا نکاح نہیں کیا، سبحان اللہ، اور کم و بیش 25 سال یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت اور ہمراہی میں رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک سوائے حضرت ابراہیم کے ساری کی ساری اولاد پاک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر سے ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اولاد پاک کی اگر تعداد بھی بتا دی جائے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک کی تعداد جمہور کے نزدیک 7 ہے۔ اچھا، 4 صاحبزادی ہیں جی اور 3 صاحبزادے ہیں۔ ٹھیک ہے، صاحبزادیوں کے نام حضرت زینب جی اور رقیہ، ام کلثوم جی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ جی اور صاحبزادوں میں حضرت قاسم، عبداللہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ حضرت ابراہیم آپ کی جو زوجہ تھی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی جو دوسری ازواج میں سے ہیں، ان کے القابات ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیا اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کوئی القابات ہیں کہ جن کے جو مشہور ہیں؟ جی جی، آپ کے القابات میں سے نا الکبریٰ یہ آپ کا بہت مشہور لقب ہے۔ اچھا، اور یہ نام نہیں ہے، یہ لقب یہ ہے؟ لقب ہے آپ کا الکبریٰ۔ اور اسی طرح عرب کے لوگ آپ کو طاہرہ کے لقب سے بھی پکارا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، طاہرہ بھی آپ کا لقب ہے۔ لقب ہے۔ پھر آپ کا ایک لقب ہے جو وہ سیدۃ قریش ہے۔ اچھا، پھر ایک لقب آپ کا صدیقہ ہے، سبحان صدیقہ، یہ آپ کا لقب ہے۔ سبحان اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہذہ صدیقۃ امتی، حضرت خدیجہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری امت کی صدیقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 4 لقب ہیں جو حضرت جی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کیے گئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ اکثر ہم نے بھی علماء سے سنا ہے، ناظرین نے بھی اکثر علماء سے سنا ہوگا کہ حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مالدار خاتون تھیں، تو انہوں نے جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح فرمایا تو ایک تو سوال ذریعہ یہ بنتا ہے کہ آپ کا نکاح کیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت جب میرے آقا لے کر گئے تھے اچھا، تو بہت زیادہ مال کا نفع ہوا تھا۔ اچھا، اور سرکار علیہ صلاۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے ہی مکے کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کی جو یہ شہرت تھی حضرت خدیجہ تک پہنچ چکی تھی، اچھا، ورنہ تو بہت سارے لوگوں نے مکے کے بہت سارے لوگوں نے حضرت خدیجہ کو پیغام نکاح بھیجا تھا، اچھا، لیکن آپ نے کسی کے بھی نکاح کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا۔
تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کا جب نکاح ہوا آپ کی عمر 40 سال تھی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارکہ ہے جو وہ 25 سال تھی اس وقت. سبحان اللہ. یہ 15 سال کا جو غیب اس میں ہے جی. کہ آج کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں نا کہ جی بڑی عمر کی جو لڑکی ہے اسے شادی نہیں کی جاتی. جی. تو دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی جو وہ مثال قائم فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے ذہن کے اندر اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں, اس طرح کا کانسیپٹ رکھتے ہیں. جی ہمارے ہاں معاشرے میں تو بیوہ عورت کو حقیر کمتر سمجھا جاتا ہے, کوئی بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں رہتا. وہ بیچاری اپنے میکے والوں کے گھر میں اپنے والدین کے گھر میں والوں کے لیے بھی ایک وہ آر سی بنی رہتی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بیوہ عورت سے نکاح فرمایا. پھر ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں نا تو لڑائی جھگڑے کیا چل رہے ہیں جی کہ جی لڑکی کی عمر زیادہ تھی لڑکے کی کم تھی, نکاح سے پہلے انہوں نے ہمیں عمر کم بتائی تھی تو اب وہ زیادہ نکل آئی ہے. اور یہاں تک کہ میں نے سنا ہے کہ لوگوں نے طلاقیں بھی دی ہیں اور چند سالوں کا فرق آیا, مطلب 1 سال کا آ گیا 2 سال کا زیادہ سے زیادہ آ گیا. تو لیکن ہمیں بتایا نہیں, ہمیں جی بتایا نہیں ہے آپ نے جی یہ عمر ہے جو وہ اس کی زیادہ تھی. حالانکہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ قرآن پاک میں تو فرمایا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک تو وہی ہے جو تم میں سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے. سبحان. علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پاک سے پہلے اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا جاتا تھا؟ اللہ اکبر. زمانے جاہلیت میں یہ رواج تھا جی کہ جس عورت کا شوہر انتقال کرتا تھا اسے منحوس سمجھا جاتا تھا. اللہ اکبر. یہاں تک کہ کفار اتنا ظلم کرتے تھے کہ اگر کوئی کسی عورت کا شوہر انتقال کر گیا اسے جلاتے تھے نا مرنے کے بعد, تو اس کے ساتھ اس کی عورت کو بھی اس کی زوجہ کو بھی آگ لگاتے تھے. اللہ اکبر. کہ جی یہ منحوس ہے تو اسے لہذا ختم کر دیا جائے, اور اتنا زندہ جلا دیا جاتا. اتنا ظلم تھا کہ لوگوں شوہر کے ساتھ اس کی زوجہ کو بھی آگ لگاتے تھے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ اسلام کی کیسی برکت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیواؤں کو بھی عزت جو وہ بخشی ہے. رحمہ صاحب یہ بتائیے گا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جو نکاح ہے یہ کس نے پڑھایا ہے؟ جیسے آج بھی ہمارے ہاں یہ مطلب پڑھایا جاتا ہے, علماء اکرام جاتے ہیں جا کے نکاح پڑھایا جاتا ہے, تو اس بارے میں بتائیے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کا نکاح کس نے پڑھایا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جناب ابو طالب نے پڑھایا تھا. اچھا. خطبہ نکاح بھی آپ نے پڑھا تھا اور حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کا نکاح بھی جناب ابو طالب نے پڑھایا تھا. اچھا اچھا ماشاء اللہ. ہم صاحب یہ بتائیے گا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے محبت کیسی تھی اور حضرت خدیجہ کی سرکار سے محبت کیسی تھی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی. سبحان اللہ. ہمارے ہاں تو بس وہ ہے نا کہ عورتیں اپنا مال سنبھال کے رکھتی ہیں, زیور چھپا کے رکھتی ہیں, اور ان کی محبت یہ تھی کہ انہوں نے اپنا سارا مال اسلام کی خاطر قربان کر دیا تھا. سبحان اللہ. اور یہاں تک کہ جب آپ کے وصال کا وقت آیا نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ کیا وجہ ہے, کیوں پریشان ہے, کسی چیز کی حاجت ہے تو بتاؤ. اچھا. پھر میرے آقا تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم, اور واپس جب تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ سے کہا اچھا کہ اپنے بابا جان سے کہو کہ آپ کی جو رحمت والی چادر ہے یہ مجھے عطا فرما دو کہ اس نے مجھے کفن دیا. سبحان اللہ. کہ پہلے کتنا مال کہ 500 اونٹ آپ کے مال تجارت کے جایا کرتے تھے. لیکن علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, آپ کا وصال ظاہری ہوا, تو آپ کو غسل اور آپ کو کفن وغیرہ اور آپ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تھا تو آپ کو غسل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی حضرت ام الفضل نے دیا تھا. اچھا. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ آپ کا جنازہ نہیں ہوا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت جنازے کے احکام نہیں آئے تھے. اچھا. اس وقت جنازے کے احکام نہیں آئے تھے, اس وجہ سے آپ کا جنازہ نہیں ہوا تھا.
ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں علامہ صاحب ہمارے سوالات کے جوابات عطا فرما رہے تھے اور بڑے علمی ماشاءاللہ جوابات انہوں نے ہمیں عطا فرمائے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے علامہ صاحب کو لمبی زندگی عطا فرمائے. ناظرین یہ ایک چھوٹی سی کاوش کی گئی ہے اور انشاءاللہ علامہ صاحب سے ہم نے اپنا ان کا جو ہے وہ قیمتی وقت لیا ہے اور علامہ صاحب سے یہ عرض کی ہے ہمارے جو سوشل میڈیا کے ناظرین ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ ڈیلی بیس کے اوپر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حوالات ہم ان کے پاس لے کر جائیں گے اور ان سے جوابات لینے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر دین اسلام کے احکامات کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے، تب تک اللہ حافظ.